شاست حسین، شاست حسین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلوات تھوڑا انرجی کے ساتھ پڑھا کریں. لہذا یہ محبت نبی نے فرمایا ہے. نبی فرما رہے کہ جو میری محبت میں اور میری آل کی محبت میں دنیا سے چلا جائے، ان کی محبت دل میں رکھتا ہو. محبت کا مطلب فقط یہ نہیں ہوتا کہ محبت کرنا، بلکہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں. اگر کوئی انسان نبی سے محبت کرتا ہے، خاتمی مرتبہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کی سیرت کو فالو کرے. اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کی سیرت کو فالو کرے، ان کا اتباع کرے. کیونکہ نبی کے لیے خدا نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی وہ ہے جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی چاہت سے نہیں بولتا، یہ تو وہ بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے. یہ خدا کی مرضی سے بولتا ہے. تو جب یہ خدا کی مرضی سے بولتا ہے تو لہٰذا اگر یہ کہے نماز حق ہے تو نماز کو لے لو. اگر یہ کہے روزہ حق ہے تو روزے کو لے لو. اگر یہ کہے زکوٰۃ حق ہے، اگر یہ کہے الحق مع علی، علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو علی کو لے لو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیونکہ رسول نے ایک ایک جملہ انسانوں کی ہدایت کے لیے فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ میرے اہل بیت سفینہ نجات ہے، ان کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مجمع میں سبھی قوم و ملت کے افراد کھڑے ہوئے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، مجلس میں شریک ہیں. یہ کیوں شریک ہیں؟ یہ محمد اور آل محمد سے محبت ہی تو کھینچ کر لائی ہے. یہ نبی کی اور آل نبی کی محبت کھینچ کے لائی ہے. یہ علی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہیں. ورنہ کوئی بھی اپنا ٹائم ایسے ہی برباد نہیں کرتا. انہیں پتا ہے کہ اس جگہ آنے کے بعد جو اجر و ثواب ملے گا وہ نبی کے ہاتھوں ملے گا. اس کا اجر و ثواب نبی دیں گے. تو لہذا نبی نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، کہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. رسول نے پھر فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو. نبی نے پھر فرمایا حسین منی وانا من حسین. ہم نے دیکھا کہ نبی خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں. ایک کم سن بچہ مسجد میں داخل ہوا، ابا کے دامن میں پیر الجھا اور بچہ ابھی گرنے ہی والا تھا کہ نبی نے اپنا خطبہ چھوڑا اور حسین کو گود میں اٹھا لیا. میں کہوں گا نبی خدا آپ کے اتنے سارے چاہنے والے محب موجود ہوں گے خطبے میں، تو آپ نے ان سے کسی سے کہہ دیتے آپ تو کوئی بھی حسین کو بڑھ کے اٹھا لیتا. تو عجب نہیں رسول جواب دے ہاں میرے صحابہ میرے حسین کو اٹھا تو لیتے، لیکن چونکہ یہ حسین وہ ہے جو میری شریعت کو بچائے گا، جو میرے دین کو بچائے گا، جو میرے اسلام کو بچائے گا، جو میرے قرآن کو بچائے گا، جو نمازوں کو بچانے والا ہے، جو دین کو بچانے والا ہے. لہٰذا میرا فریضہ یہ ہے کہ میں حسین کی معرفت کراؤں. حسین کو آغوش میں لیا اور منبر پر لے کر پہنچے اور ایک جملہ کہا ھذا حسین فاعرفوہ. اے اصحاب اکرام، اے میرے چاہنے والوں،
ذرا پہچانو یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔ میں کہوں گا اے نبی خدا، آپ تو جانتے ہیں یہ صحابی، یہ مجمع والے آپ کے سامعین ہیں، یہ آپ کو روز دیکھتے ہیں، حسین کو روز دیکھتے ہیں، یہ پہچنوانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اس لیے پہچنوا رہا ہوں گا، اس لیے پہچنوا رہا ہوں کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا حسین شہید کر دیا جائے گا، اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی میرا چاہنے والا موجود ہو تو وہ میرے حسین کی نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ہاں ہم نے دیکھا جب حسین مدینے سے روانہ ہوئے تو کچھ چاہنے والے صحابی ضرور تھے جنہوں نے حسین کی حمایت میں قدم اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہے حسین آپ اپنی جان کی حفاظت کیجئے، یزید آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے سپاہی آپ کو خانہ کعبہ میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور اس کے بعد آپ کوفے کی طرف روانہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے تمام سفر طے کیے، کس عالم میں طے کیے؟ اپنے ساتھ بچے بھی رکھے ہوئے ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کیا ایسا انسان کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، اپنے قبیلے کے ساتھ ہو، اپنی خواتین کے ساتھ ہو، کیا وہ جنگ کرنے کے لیے نکلا ہوگا؟ کیا وہ کسی سے قتال کرنے کے لیے نکلا ہوگا؟ نہیں، بلکہ امام حسین فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اس لیے قیام کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کے دین کو بچا سکوں۔ واسیرہ سیرت جدی وابی، میری سیرت وہی ہے جو میرے نانا کی ہے اور میرے بابا علی کی سیرت ہے۔ کیا سیرت ہے نبی کی؟ نبی کی سیرت یہ ہے کہ پتھر کھاتے رہنا لیکن کسی پہ ذاتی نہ کرنا۔ کیا سیرت ہے نبی کی؟ کہ راستے میں کانٹے بچھائے گئے لیکن نبی حق سے پیچھے نہیں ہٹے، نبی کے اوپر اوجھڑیاں جانوروں کی پھینکی گئی لیکن رسول نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا، دین کو پہنچایا۔ اب یہ حسین ہے، اسی رسول کا نواسا ہے نا، رسول سے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت دین پہ آتا ہے تو نانا تیرا حسین آگے بڑھے گا۔ عالم یہ ہے کہ حسین نے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا۔ حال یہ ہے کہ شام غریبہ آ گئی، گھر لٹنے لگے، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ جانتے ہیں کیسے شہید کیا گیا؟ ارے پسے پشت سے گردن کاٹی گئی اور گردن کو کاٹنے کے بعد سر کو کاٹنے کے بعد سر کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ جب حسین اسے لے کر پہنچے نا میدان کارزار میں تو حسین نے ایک ہی جملہ پوچھا، ارے ذرا یہ بتاؤ کہ میں تمہاری نظروں میں خطاوار ہوں، میں تمہاری نظروں میں گنہگار ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، تم بھی صاحب اولاد ہو، تمہاری بھی بچے ہیں، ذرا انصاف کر کے بتاؤ، ارے اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے اس نے تو کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑا، اس نے تو کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑا۔ حسین کا یہ کہنا تھا، سپاہی شام میں جتنے بھی شام سے بلائے ہوئے سپاہی تھے جو یزید کے لشکر تھے، ان سب میں کوہرام مچنے لگا۔ کچھ لوگ نہر فرات کی طرف دوڑے تاکہ بچے کو پانی پلائے۔ اتنے میں پسر سعد کا حکم ہوا، اینا اینا حرملہ، اتنا کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ آگے آ، حسین کے بچے کو شہید کر۔ آپ دیکھ رہے بے دردی کی انتہا ہو گئی۔ حسین کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، بے قصور بچہ، بے زبان بچہ ہے۔ آپ جانتے ہیں تیر کتنا بڑا تھا، تیر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اصغر سے تو چھوٹا ہے نا، اصغر سے تو چھوٹا تیر ہے۔ لیکن ہاں آزاداران مظلوم کربلا، ستم یہ نہیں ہے کہ اصغر کو جس تیر سے ذبح کیا گیا، جو تیر اصغر کی حلق پر مارا گیا نا، وہ تیر کوئی عام تیر نہیں تھا، وہ عادی تیر نہیں تھا، پھر کون سا تیر تھا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ تیر ایسا تیر تھا کہ جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو تیر اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں 3 بھالے ہوتے ہیں، ایک شروع میں بھالا ہوتا ہے، پھر بیچ میں نشان ہوتا ہے، پھر تھوڑی دور پر ہوتا ہے، تاکہ جب تیر کہیں جا کر جسم میں پیوست ہو تو نکلنے میں تکلیف ہو، نکل نہ سکے
اور روح جسم سے نکل جائے، انسان تڑپ کر مر جائے۔ اس تیر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ہرملہ تیر چلاتا تھا نا، جب ہرملہ تیر چلاتا تھا تو یہ تیر اتنی تیز مارتا تھا کہ لوہے کی دیوار کو پار کر دیتا تھا۔ اب ہرملہ نے اتنی تیز کمان میں تیر کو جوڑا اور عسکر کی طرف نشانہ لیا۔ اب جیسے ہی نشانہ لیا تو تیر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس پچھلے ساتھ نے کہا ارے کیا ہوا؟ کہا کہ کیسے بتاؤ، رسول خدا کھڑے ہیں، ارے رسول آئے ہیں، کہتے ہیں ارے اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ ارے پسرے ساتھ نے کہا مجھے نہیں پتا، اصغر کو شہید کرو۔ اب جو تیر چلایا اصغر کے گلے پر آ لگا، بچے کی گردن اور چھوٹی سی گردن حسین کے ہاتھوں میں بچہ بلک کر رہ گیا۔ حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے اور اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپایا۔ اب جو خیمے کی طرف پلٹ کر آئے ہیں، اتفاق یہ ہوا سکینہ در خیمہ پہ کھڑی تھی۔ سکینہ نے کہا بابا میں جانتی تھی آپ اصغر کو زیادہ چاہتے ہیں، اصغر کو پانی پلا لائے، مجھے پانی نہ ملا۔ امام حسین نے کچھ نہ کہا، بس ابا کا دامن ہٹایا تو کیا عالم تھا، اصغر کی گردن تیرے سوچ سے شعبہ، بچی تڑپ کر رہ گئی۔ اوے بھیا اصغر